وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون. بسم اللہ. کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون. منکر ہے کون کون تو موالی ہے کون کون. بسم اللہ. منکر ہے کون کون تو موالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے. پروردگار عالم کے لیے، وہ پروردگار جو بہت بڑا مصور ہے، ایسا مصور ہے کہ اس کے نقش میں کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا رازق ہے کہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے. تمام تر تعریفیں اس کے لیے. درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے جو محمد وعلى محمد. کنیزہ نے جناب سیدہ، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا. بسم اللہ. کیونکہ یہ جو دن ہے یہ خاص کر دعا کے لیے بہت مستجابی کے دن ہے. 10 سے لے کر 13 سفر تک ہر دن ہی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کا دل جو ہے نرم ہو جائے، آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، اپنے غلطیوں کو جو ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور جھک جائیں. جب بھی آپ کا دل اللہ کے قریب ہو جائے، جب بھی آپ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر جائیں، جب بھی آپ کا دل پگھلنے لگ جائے اور گڑ گڑا کر آپ اللہ کے حضور گر جائیں، وہی وقت قبولیت. اسی وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ جو دن جا رہے ہیں یہ مخصوص ہیں حسین کی شہزادی کے ساتھ، جو بیوی باب الحوائج. اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ بیوی کے حضور دعا کرے، بیوی کو وسیلہ قرار دے، اور وسیلہ قرار دے کر بیوی سے دعا کرے. بیوی دعا قبول کرتی ہے. کنیزہ نے جناب سیدہ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو کون کون سی دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اور جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ سمجھ کر مانگیے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ کر دعا مانگیے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں. ہم کس سے مخاطب ہیں، کس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں. جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ ہستی کیسی ہستی ہے. یعنی جب آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے تو سامنے والی شخصیت کیسی شخصیت ہے، سامنے والی شخصیت کی اہمیت کیا ہے، وہ کیسا ہے، کیا عطا کرنے والا ہے، کیا وہ عطا کر سکتا ہے. اگر تو عطا کر سکتا ہے تو پھر آپ ہاتھ پھیلائیں اور اس کی قدرت کے مطابق ہاتھ پھیلائیں. یعنی جتنی قدرت کاملہ ہے، پروردگار کی قدرت کاملہ چھپی ہوئی نہیں ہے. اتنا عطا کرنے والا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. ایسا پروردگار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز عطا کر سکتا ہے. کوئی ایسی، لیکن ہمیں دیکھنا ہے پروردگار. کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں اور اس کے حضور، لیکن کچھ دعائیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. جیسے ہم نے طلب کی اللہ سے، میں نے کوئی چیز طلب کی لیکن وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی. دیکھیے ماں جو ہے، ایک مثال دوں، اگر اس کی آواز تھوڑی تیز ہو جائے، باہر ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آواز نہیں ہے. ہم جب
اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، مثال دے رہی ہوں، تو ماں جو ہے وہ بہتر جانتی کہ بچے کے لیے یہ چیز بہتر ہے یا نہیں. بچہ جو ہے وہ آپ سے ماچس مانگ رہا ہے، مثال دے رہی ہوں، ماچس مانگتا ہے، ماچس کو جلائے گا، پریکٹس کرے گا کہ ماچس کو جلائے، بچہ روئے گا، بچہ گڑ گڑائے گا، بچہ تڑپے گا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بضد ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے چاہیے، لیکن ماں نہیں دے. میں بات پہنچا رہی ہوں، پہنچ گئی ہے کچھ لوگوں تک، جو نہیں پہنچی ان تک دوبارہ سے کہہ دوں. یعنی ماں بہتر جانتی ہے کہ میرے بچے کے لیے یہ نقصان ہے، نہیں دے گی ماں. ماں کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے ماں کے دل میں، لا سوال ہے. کوئی جو ہے وہ اس کا سانچہ بنا ہی نہیں ہے ماں کی محبت. اللہ نے ممتا ایک جیسی تقسیم کی ہے، سب مائیں ایک جیسی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ میں بہتر جانتی ہوں اپنے بچے کے لیے، باجی بہتر نہیں جانتی ہے، یہ باجی بہتر نہیں. جیسا میں اپنے بچے کے لیے چاہتی ویسے یہ چاہتی ہیں، جیسا وہ چاہتی ہے. یعنی ممتا ایک جیسی ہے. جتنی محبت میں اپنے بچے سے کرتی دوسری عورت بھی ویسی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. یعنی ہر ماں کے لیے بچہ عزیز ہے، اور جتنے بھی بچے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بچہ عزیز ہے دوسرے نہیں ہیں، سب بچے عزیز ہیں. اب کیسی بات کروں اس اللہ کے لیے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم جب طلب کر رہے ہیں ہم بچوں کی طرح ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم ہمارے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں، لیکن وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ ظہور امام زمان، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی ہم تو سوچ رہے ہیں یا ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں عطا ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، لیکن جو عطا کرنے والا ہے وہ ایک ماں کی محبت نہیں رکھتا ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے یہ اچھا ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو جس انسان کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ اس کی دعائیں ایسے پہاڑوں کی مانند اس کا اجر دیکھے گا، پہاڑوں کی مانند اجر دیکھے گا. جو دعا قبول نہیں اس کی عوض میں اس وقت انسان جو ہے یہ دعا مانگے گا، پروردگار دنیا میں کوئی بھی دعا میری قبول نہ ہوتی، آج اتنا اجر عظیم مجھے ملتا، جو وہاں قبول ہوئی ہوتی وہ بھی نہ ہوتی. لیکن کبھی کبھی انسان اللہ سے مانگتا ہی وہ ہے جو دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے. بات کو سمجھیے گا، دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ وہ چیز طلب کیجئے، پروردگار جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے. یعنی وہ جانتا ہے کیا بہتر ہے، وہ خلق کرنے والا، وہ بنانے والا، وہ عطا کرنے والا، اور اتنی عطائیں ایک نہیں صبح سے لے کے کتنی عطائیں کرتا ہے. کسی انسان سے مثال دوں، کتنی انسان کے گھر ہم جائیں اور جو ہے ایک مرتبہ چلے جائیں، جب دوسری مرتبہ ہم جائیں گے اور مثال دوں کہ وہ کھانے کا وقت ہو، ہم ایک دن تو گئے، کندھا پیشانی سے وہ ملا، ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسی بہن ہے، میں مثال دے رہی ہوں کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے مطابق مہنگائی کا دور ہے اور بہت ساری ضروریات زندگی ہے جو انسان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، کہ وہ جو گیا اور ایک دن تو وہ کندھا پیشانی سے ملا، لیکن وہ اس انسان نے معمول بنا لیا کہ اب کھانے کے وقت جاتا ہے، بس کھانے کے وقت جا رہا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. یعنی جہاں ملا اگنور کر دیا، ہمارے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن جیسے دسترخوان کا وقت ہوا چلا گیا، دروازہ بجایا، اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے تو کہا آگے بیٹھ جائیے، لیکن یہ بات اللہ پہ نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے ہے. ہم احسان فراموش ہیں، کوئی احسان کرتے تو اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھولتا کتنے احسانات ہم پہ کر رہا ہے. اس کے حضور جائیں، اس کے حضور نہ جائیں، پھر بھی وہ ہمیں عطا کر رہا ہے، پھر بھی ہم پہ عطاؤں کی بارش کر رہا ہے، پھر بھی ہم پہ بخششوں کی بارش کر رہا ہے، پھر بھی ہم پہ اتنی رحمانیت کر رہا ہے، اتنی مہربانی کر رہا ہے کہ ان گنت نعمتیں نازل کرتا ہے. نعمتیں گننے میں نہیں آتی ہیں.
اور پھر دیکھیے دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ایسی ہیں. پہلی بات یہ کہ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخصیت عطا کرنے کے قابل ہے. دوسرا جو میں مانگ رہی ہوں وہ اس قابل ہے کہ مجھے ملے. تیسری بات یہ کہ کیا میری زبان اس قابل ہے جو طلب کیا جا رہا ہے. کیا میں اس قابل ہوں کہ جس کے سامنے کھڑی ہوں سر اٹھا کے مانگ سکوں. کہیں ایسا تو نہیں میں نے اس کا حق مار دیا, کہیں ایسا تو نہیں میں نے اسے فراموش کر دیا, کہیں ایسا تو نہیں میں نے اسے پشت ڈال دیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھول گئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے احسان کیا اور میں نے بلا دیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے بلایا تو میں نہیں گئی, کہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر یہ ساری شرائط پوری ہیں تو ہم جائیں گے اور پھر مانگیں گے, اور پھر جو چیز مانگی جا رہی ہے کیا وہ عطا کرنے پہ قادر ہے, وہ چیز طلب کیجئے. آئیے پروردگار کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہیں, کیسا قادر ہے وہ. ہم جاتے ہیں پھر بھی عطا کرتا ہے, نہیں جاتے پھر بھی عطا کرتا ہے, مانگتے ہیں پھر بھی دیتا ہے, نہیں مانگتے پھر بھی عطا کرتا ہے. یعنی ہر حالت میں اپنے بندے پہ مہربان ہے, ہر حالت میں بندے پہ مہربان اور رحیم ہے. ایسا رحم کرتا ہے کہ انسان احسان فراموش ہے لیکن وہ کبھی اپنے بندے کو فراموش نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے انسان اب تو دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑ گیا ہے, اب تمہیں فرصت نہیں ہے کہ تو زیادہ وقت نکال سکے, لیکن دیکھ کبھی کبھار میرے حضور آ جایا کر. چلو دن کی اجالے میں تمہیں شرم آتی ہے کہ تم میرے حضور نہیں آ سکتا, لوگوں کے سامنے مجھ سے طلب نہیں کر سکتا, توجہ چاہتی ہوں, تو تم ایسا کرو کہ رات کے اندھیرے میں آ جاؤ. میں نے رات بھی بنائی ہے, رات کے اندھیرے میں آ جا. دیکھو اگر رات کا اندھیرا بھی تمہیں ابھی لگ رہا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو میں نے رات کے 3 پہر بنائے ہیں. پہلے پہر میں نہ آنا, دوسرے پہر میں آ جانا. اس کی رحمانیت دیکھیے, اس کی مہربانی دیکھیے, کیسا مہربان ہے وہ کہ کس بہانے ڈھونڈ رہا ہے کسی طریقے سے میرا انسان جو ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے یہ بخشش کے قابل ہو جائے, یہ بخشا جائے, کوئی گناہ اس کے بدن پہ نہ رہے, کوئی گناہ اس کی روح پہ نہ رہے. کیسا مہربان پروردگار ملا ہے ہمیں, کیسا مہربان معبود ہے ہمارا. کہہ رہا میں نے 3 پہر بنا دیے, پہلے پہر میں نہ ہو تمہیں ڈر ہے کوئی دیکھ لے گا تو تم دوسرے پہر میں آ جاؤ. دوسرے پہر میں تم تھکاوٹ کے باعث نہیں آ سکتے تو تھوڑا سستا لو اور اس کے بعد تیسرے پہر میں آ جاؤ. اور تیسرا پہر اللہ نے ایسا بنایا ہے, توجہ چاہتی ہوں, میں آپ کو لے آئی جہاں تک مجھے لانا تھا. تیسرا پہر ایسا ہے کہ اس وقت میں جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو جو چیز مجھ سے طلب کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا. میں شب کی تاریکیاں بنانے والا ہوں, میں شب کی تاریکیاں سمیٹنے والا ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. اے میرے انسان بس تو اس پہر میں میرے قریب آ جا, تو سجدے میں سر رکھ دے اور سجدہ شکر میں تم مجھ سے طلب کر. اے حضرت انسان میں اتنا مہربان ہوں, میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن انسان جو ہے جو طلب کر رہا ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا طلب کر رہا ہے. ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو طلب کر رہا ہے فوراً اسے ملے, لیکن اللہ نے کچھ زبانیں ایسی خلق کی ہیں, کچھ زبانیں ایسی بنائی ہیں کہ جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اسے عطا کرتا ہے. اور ان میں پہلی زبان حضرت آدم کی ہے, پہلی زبان حضرت آدم کی, توجہ چاہتی ہوں, پہلی زبان حضرت آدم کی ہے. 40 سال رو رو کر تھک گئے ہیں, اب اللہ سے طلب کر رہے ہیں پروردگار توبہ قبول کر لیں, تو اللہ نے کچھ نام تجویز کیے کہ ان ناموں کے ذریعے سے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. اب توبہ قبول ہوئی تو آدم اور حوا آپس میں مل گئے. یعنی ایسی زبان ہے اور وہ زبانیں حجت خدا کی زبانیں ہیں. اس کے بعد پے در پہ ہر نبی کو وہ زبان ملتی رہی ہے. پھر یہ سلسلہ حضرت موسیٰ تک پہنچا. اب حضرت موسیٰ اس کی گود میں پلے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, فرعون کے گھر میں پلے ہیں, حضرت آسیہ کی گود میں پلے ہیں. اب ایک دن حضرت آسیہ سے جب حضرت موسیٰ کو فرعون نے گود میں ڈالا ہوا تھا اور جناب موسیٰ نے اس کی داڑھی کو زور سے کھینچا. وہ کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو میری سلطنت کو الٹ دے گا, میری سلطنت کو الٹ دے گا. اب جیسے جناب موسیٰ نے اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا تو اسے تھوڑا
खदशा हुआ, ये थोड़ा डर गया कि कहीं ये बच्चा वही बच्चा तो नहीं। कितने बच्चे उसने मरवा दिए थे, यानी पहरे लगा दिए थे कि मियाँ बीवी आपस में एक घर में नहीं रह सकते हैं, पहुंच जाइएगा जो पहुंचना चाहते हैं। यानी कितना जुल्म कर चुका था वो, लेकिन फिर भी जब अल्लाह ने हुज्जत खुदा को बाकी रखना है तो फिर बाकी रहेगी। अब ये ना कहो कि वो ऐसा है वो वैसा है, जब उसने किसी को बाकी रखना है तो तुम्हारे वजूद में निशानियां मौजूद है। कोई मेरे मौला के पास आया था और आके कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी को इतनी लंबी उम्र दे और वो फिर जब आए तो जवान हो। थोड़ा सा जबाने खोलिए। कहा ऐसा, मौला ने कहा कि तुम देखते नहीं तुम्हारे वजूद में निशानियां है, तुम्हारे सर के बाल बढ़ते हैं लेकिन तुम्हारे अबरू के बाल नहीं बढ़ते। तुम्हारे वजूद में निशानियां मौजूद है, यानी ये बढ़ रहे हैं। अगर आंखों के बाल बढ़ जाते हैं या अबरू के बाल बढ़ जाते तो क्या होता? यानी अल्लाह कादिर है, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर कभी रोककर। यानी ये इधर ही रुके हुए यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, आ जाएंगे, लंबे नहीं होंगे, इधर ही रुके रहेंगे। यानी वो जानता है।